بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ سب سے بڑا سوال جو اس ہفتے پیدا ہوا ہے وہ سوال، اس کا ایک تو سوال اٹھایا نہیں جا رہا، اور دوسرا اس سوال کا جواب لینا بہت ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے، ایک امریکی محاورے سے شروع کر لیتے ہیں۔ امریکی محاورہ یہ ہے کہ دیر از نو فری کپ آف ٹی، کہ مفت میں چائے کا کپ کسی کو بھی نہیں پلایا جا سکتا۔ اب جو پاکستان کے لیے امریکہ نے امداد دی ہے، اچھا تھوڑا سا میں امپروو کر لیتا ہوں جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو۔ وہ امپروومنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے جو آئی ایم ایف سے نہیں بلکہ بہت ساری جگہ اور ہیں جو امریکہ کے یس کے بغیر کسی کو ایک کھجور کا دانہ نہ دے، تو وہاں سے بھی بہت ساری جگہ سے پیسے آئے ہیں پاکستان کو، جو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اسی لیے جب پاکستان کو کچھ مل رہا ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے لیے الیکشن بر وقت اور فری اینڈ فیئر کی شرط کے اوپر 3 مہینے کے لیے اس پروگرام کو سپورٹ کی ہے۔ اب بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ ملک جو مفت کا چائے کا کپ نہیں پلا سکتا، کل اس کی رات کا ٹویٹ اگر دیکھیں بلنکن کا، ان کے جو منسٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے، انہوں نے کہا ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی عوام کے ساتھ جس دن وہ نکلنے لگے تھے ہمیں کوئی نہیں بتایا انہوں نے افغانستان سے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمیں وہ مشکلات جو آج درپیش ہیں اور مغربی بارڈر کے اندر جو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے شاید وہ نہ ہوتی، اور جو ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اور ہمارے شہری اور مختلف طبقات وہ جو سفر کر رہے ہیں وہ شاید نہ سفر کرتے۔ اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے اگلے دن ہی جو پی ڈی ایم کی فضل الرحمان گروپ لیڈ کے پی کی حکومت ہے، وہاں جا کے امبیسڈر وہاں بیٹھتے ہیں اور جا کے وہ کچھ اور پیسے جو ادھر ادھر جتنی بھی امداد ہے۔ اچھا اس میں بڑے مزے کی بات ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو خوشی منائی جا رہی ہے کہ اتنے پیسے ادھر سے آ گئے، اتنے پیسے ادھر سے آ گئے، اتنے پیسے ادھر۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب کوئی آتے ہیں ہمارے مولوی صاحب، تو پھر جو مولوی صاحب ہوتے ہیں اس گاؤں والے، وہ اس طرح سے اعلان کرتے ہیں کہ جی ملکوں کے گھر سے اتنا آ گیا، چودھریوں نے اتنا دیا، باقی بھی مہمان آ رہے ہیں مدد کریں، فلانا دن آ رہا ہے مدد کریں۔ اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں 20 گاؤں میں، ان کی آواز ہوتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر بھی آج کل ایسے ہیں کہ نہ مریض نہ طالب علم نہ پڑوسی کسی کو جینے نہیں دیتے، ایسے لاؤڈ سپیکر لگ گئے، جس وقت مرضی چلا لیں اور جیسے مرضی چلا لیں۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ اس وقت چلیں جب اللہ کی طرف حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کی بات ہو۔ تو یہ ان کا ایک وہی طریقہ کار انہوں نے جو اس وقت اختیار کیا ہوا ہے کہ اعلانات کر رہے ہیں، اس طریقہ کار میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ساری مہربانیوں کے عوض امریکہ کو کیا ملا جو فری کپ آف ٹی نہیں دیتے؟ اور وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں افغانستان میں حملے کے لیے پاکستان کے راستے اور پاکستان کے اڈے نہیں دوں گا، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اچھا ایبسولوٹلی ناٹ پہ ایک ٹیزر آیا ہوا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے ترکیہ کے ایک ترک ہیں، انہوں نے انگلش میں ایک ایبسولوٹلی ناٹ پہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گانا بنایا ہے، یا اس کے اپنے الفاظ میں ترانہ بنایا ہے عمران خان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ سوال، اس کا جواب گورنمنٹ دے کہ کیا وعدہ ہوا اور کیا دیا گیا۔ ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تفصیل، یہ آپ میں دوسرے پوائنٹ پہ چلا گیا۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار کی ملاقاتیں ہوئیں آئی ایم ایف کے ساتھ بڑھ کے مارنے کے بعد، شہباز شریف نے پاؤں پکڑے اور وہ کہتے ہیں جو کریڈٹ ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ آرمی کا کریڈٹ ہے کہ وہ لائے۔ تو پھر آپ کو پہلے دن ہی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہی بات کریں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، قوم کو آپ بتاتے رہے ہم نے یہ ٹھیک کر لیا، ہم نے وہ ٹھیک کر لیا۔ یہ سب ان کے سامنے بیٹھے، جب تو ان کو شرم اسی طرح سے آیا، ہمارے سامنے تو یہ شرم نہیں کرتے، لیکن ان کو شرمندہ کر دیا۔ جو فگرز پیش کیے تھے انہوں نے وہ غلط نکلے۔ پھر دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے پوچھا امریکہ کی طرف سے گفتگو کرنے والے ان کے جو نمائندے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اسحاق ڈار نے کہنے کی کوشش کی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ 2 منٹ نہیں، 2 لفظوں میں اس نے گرا لیا، اور پھر وہ کہنے لگا جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک یہ پہلو تھا اس کا۔ دوسرا ایک خطرناک بات میں جو کسان ہیں، جو دیہاتی ہیں، ان سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس خالی پلاٹ ہے اس پہ بھی ٹیکس، اور جس کے پاس خالی پڑی ہوئی زمین ہے اس پہ بھی ٹیکس، جس کے پاس بنجر ہے، قدیم بنجر ہے، ناقابل کاشت ہے، اس پہ بھی ٹیکس،
اور جس کے پاس پانی نہیں ہے اس پہ بھی ٹیکس. یہ تجاویز ہیں جو انہوں نے وہاں دی ہیں کہ ہم اتنی زمین ہے اور اتنے لوگ ہیں, ان پہ اتنا ٹیکس لگائیں گے, اس میں سے اتنا پیسہ ہم کمائیں گے. اور زمین کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ زرعی انقلاب آئے گا. پہلے اس ملک میں سے صنعتیں ختم کی گئیں اور ٹریڈنگ شروع کروائی گئی. یہ ملک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح سے نہیں چل سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ملک کسی شوگر مل کی طرح بھی نہیں چل سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ملک کسی فاؤنڈری کی طرح نہیں چل سکتا کہ جو بولنے والا ہے اس کو اٹھا کے فرنس میں پھینک دیا جائے, اور شوگر مل میں جو بولنے والا ہے اس کو پیسے نہ دیے جائیں, اس کا گنا سڑتا رہے, باہر کھڑا رہے وہ. اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ہے کہ صرف پلاٹ کا وعدہ کیا جائے اور 3 نسلیں عدالتوں میں کھڑی رہیں, ان کو پلاٹ نہ دیا جائے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں, اگرچہ مرچ مسالے والی نہیں ہیں, لیکن یہ سب کے ساتھ آپ شیئر کریں, اس لیے کہ اس کا آپ کے کل کے ساتھ, آج کے ساتھ, آپ کے بچوں کے کل کے ساتھ اور آج کے ساتھ تعلق ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انتہائی بے شرم بریگیڈ, جس کو پی ڈی ایم, ان کے الائز یا ان کے بٹھائے ہوئے جو لوگ ہیں, وہ اس وقت ملک میں برسر اقتدار اس کے جو لوگ ہیں, اس میں سے بے شرم بریگیڈ والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ پیڈ کانٹریکٹ والے بھی ہیں اور وہ پیڈ نوکریوں والے بھی. ان میں سے کوئی الیکٹڈ نہیں ہے, نہ کبھی کوئی کونسلر بنا رہا ہے, اس نے کبھی پارلیمنٹ کا منہ دیکھا. وہ اپنے آپ کو وزیر کرا رہے ہیں, ان کی بیگمات دوروں پہ ہیں. میں حیران ہو گیا کچھ تفصیلات مجھے جب میں بیرون ملک چھٹی پہ گیا ہوا تھا, تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا, سن کے حیران ہو گیا. اور وہاں ظاہر ہے ساری دنیا مقیم پاکستانی ان باتوں پہ نظر رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ باخبر ہیں, ہم سے زیادہ فکر مند. اس پہ میں کبھی بعد میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ ضرور, لیکن تفصیلات میں لے کے. لیکن ایک میں جو تفصیل آپ کے سامنے رکھ چاہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ ہے, پاکستان پورا اس کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ کیا یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ جی, یہ 12 اکتوبر کو یہ حکومت جو شو باز ہے, اس کی شو بازی کا شو یہ 12 اکتوبر کو, اور پی ڈی ایم کا جو زہریلی جڑی بوٹیوں کا زہراب ہے, جس نے پاکستان میں ایک ہر طرح کی بدتمیزی کا اور تباہی کا اور بربادی کا سیلاب پھیلا دیا ہے, یہ 12 اکتوبر کا ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب آپشنز کیا ہیں؟ آپشن یہ ہے کہ کوئی صحافی لگا دیں. اگر وہ صحافی لگ گیا تو وہ اسی طرح کا صحافی ہوگا جس نے پہلے 35 پنکچر لگائے تھے. اب اس دفعہ پھر اللہ ٹیوب کی خیر منائیں آپ سارے مل کے, اس لیے کہ جاگنا پڑے گا ہمیں پہلے سے زیادہ. اور عمران خان کہتا رہا 4 حلقے کھول دو, وہ نہیں کھولے گئے, اور ان میں سے 3 حلقوں میں وکیل تھا. 90% سے زیادہ اس میں دھاندلی تھی. اب دوسری بات کہ اگر یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے, اس لیے کہ اگست میں انہوں نے رکھا ہوا کہ جی اگست کے پتہ نہیں 2 یا 7 سے وہ شروع کر رہے ہیں کہ آخری سیشن اس کا شروع کرتے ہیں, جولائی میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں تو 60 دن کے اندر پھر الیکشن ہوں گے اگر اسمبلی مدت پورے کرتی ہے. اور جو اس کے لیے دوسری چوائس ہے کہ وہ کسی تاجر کو لگا دیا جائے یا کسی ٹریڈر کو لگا دیا جائے. تو تاجر یا کوئی ٹریڈر آیا تو ظاہر ہے وہ بھی نان پولیٹیکل, اے پولیٹیکل ہوگا, تو اس سے کے ذریعے سے ان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا, یا صحافی بیٹھا رہے گا یا تاجر بیٹھا رہے گا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک سے بھی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح آئی ایم ایف کے کچھ سابق ملازمین ہیں, ورلڈ بینک کے کچھ سابق ملازمین ہیں, اور کچھ مڈل ایسٹ میں انہوں نے ملازمتیں کی ہوئی ہیں, وہ بھی سارے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کسی کو امپورٹنس نہیں دینا چاہتا, لیکن میں نے اشارہ آپ کو بڑا زبردست قسم کا پھینک دیا ہے, یہ دیکھ لیجیے گا. اچھا, پھر اگر یہ وقت سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر یہ توڑ دیتے ہیں تو اسمبلی کو, تو پھر اسمبلی کا الیکشن جو 90 ڈیز میں ہوگا. یہ دونوں صورتیں, ان میں سے ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ الیکشن لازماً اگست میں جب جو ہی ٹائم ختم ہوتا ہے تو ستمبر اور اکتوبر اس کے اندر الیکشن ان کو کرانا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگے کھینچ کے لے جایا جا سکتے. یہ خواہش ہے ان کی, کچھ ایک پارٹی یا 2 پارٹیاں ایسی ہیں جن کی خواہش نہیں ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا حصہ آپ بڑھا کے ہمیں پیش کر دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کتنے یہاں بات کی جاتی تھی ہیومن رائٹس کی, یہاں بات کی جاتی تھی انسانی آزادیوں کی, فریڈم آف ایکسپریشن کی, فریڈم آف پریس, وہ سارے قبر کے اندر, جس طرح کہتے ہیں نا کہ شہر خاموشہ کے اندر اس وقت کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس اور بنیادی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس پہ وہ نہیں بول رہے, اس لیے کہ ان میں لالی پاپ ہے. ایک لالی پاپ نکلے, اس کی جگہ پتہ نہیں کوئی کیلا ڈال دے, کوئی اس کی جگہ ان کے منہ میں کوئی آم ڈال دے, وہ چپ ہو جائیں گے پھر. تو یہ جو الیکشن ہے وہ آ گیا, میں نے اس کی جو اسمبلی میں, جو آئین میں, جو رولز میں, جو قانون میں لکھی ہوئی ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی. اور اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر
3 مہینے کے لیے جو حمایت دی گئی ہے وہ حمایت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مشروط ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا, جو بات بھی میں کر رہا ہوں ہر بات کے پیچھے ایک سیناریو ضرور موجود ہے. میں آپ کے لیے معتاد لفظ میں نے چنا ہے, انڈر بریکٹ سیناریو. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کسی طرح سے بحال ہو جائے, لیکن پاکستان کو بحال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح بنگلہ دیش بحال ہوا. ابھی بنگلہ دیش میں انہوں نے امریکہ نے, یہی امریکہ اس نے یہ کہا کہ آپ کا فلانا وزیر نہیں آ سکتا, اور یہاں سے وہ بیٹھ کے دبئی میں ان کا ایک وزیر گیا تو اس کو امریکہ نہیں جانے کی اجازت دی گئی. اگلے دن اشروں بعد جماعت اسلامی, جو اپوزیشن کی وہاں ایک بڑی ایکٹیو جماعت ہے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی, اس کو ریلی اور جلسہ کرنے کی اجازت دے دی حسینہ صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان میں جس کسی نے بھی اس وقت تھوڑا سا تکلیف کی بجائے ریلیف ان کو دی تھی, وہ ہاتھ کھچ جائے گا اگر الیکشن نہیں ہوتے. الیکشن تو ہوں گے, الیکشن ہوں گے تو عمران تو ہوگا. پاکستان پائندہ باد.